یہ بڑا اہم مقام ہے، اور یہ ہے آیت نمبر 171۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کفار کو کہا کہ یہ بہرے، یہ گنگے اور یہ اندھے ہیں، فہم لا یعقلون، یہ عقل سے کام نہیں لیتے۔ اور اسی طرح سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 118 میں بھی 18 میں یہ فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، کہ یہ لوگ بہرے ہیں، گنگے ہیں، اندھے ہیں، یہ لوٹیں گے نہیں۔ اب یہاں پہ یہ سوال ایک سامنے آتا ہے، یعنی ایک بات سمجھ آتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں یا انسانی تاریخ میں کتنے لوگ ہیں جو علم اور عقل رکھنے والے ہیں، لیکن وہ حق کو قبول نہیں کرتے۔ قرآن نے ان کو بھی گنگا، بہرا، اندھا ان کو بھی کہا، حالانکہ ان کے پاس علم اور عقل ہے۔ قرآن نے اس مسئلے کو بھی بیان کر دیا۔ قرآن نے جب عقل کی بات کی تو قرآن نے دو عقلوں کی بات کی ہے۔ ایک تو عقل ہے نا، جسے ہم عقل لفظ بولتے ہیں، عین قاف لام، یہ تو عمومی ہے، سب کے پاس ہوتا ہے، وہ صاحب تقوی بھی ہے، وہ شخص کے جو صاحب علم بھی ہے، صاحب عقل بھی ہے، وہ تو سب کے پاس ہے عقل۔ ایک عقل ہے جسے لب قرآن نے کہا، الا اولو الالباب، الباب والے، عقل والے۔ اب ان دو عقلوں میں فرق ہے۔ یہ عقل تو سب کے پاس ہے، علم والے کے پاس بھی ہوتی ہے، لیکن ادب رکھنے والے کے پاس، ادیب کے پاس بھی ہے، شاعر کے پاس بھی ہے، سائنسدان کے پاس بھی ہے، فلسفی کے پاس بھی، یہ عقل تو سب کے پاس ہے، لا یعقلون کی جو بات کرتا ہے قرآن۔ ایک عقل ہے جسے قرآن نے لب کہا، اولو الالباب۔ یہ عقل کون سی ہے؟ یہ بڑی خاص قسم کی عقل ہے، یہ ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو عقل دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اللہ اس عقل پر دستک دیتا ہے۔ اب یہ عقل کبھی بات مان لیتی ہے، کبھی نہیں مانتی، کبھی دلائل اور ایسی حیل و حجت کو قائم کر لیتی ہے، حقیقت تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ عقل تو سب کے پاس ہے، یہ پوٹینشل آپ کہہ لیجیے سب کے پاس ہے۔ اس بنیاد پر انسان مکلف ہے، جانور مکلف نہیں ہے۔ انسان اسی لیے مکلف ہے، اس کو اللہ نے عقل دی، سمجھتا ہے۔ آواز دی، اس کو معلوم ہے کہ اگر آواز آئی کہ نماز پڑھو، اس کو پتہ ہے کہ نماز پڑھنے سے کیا مراد ہے۔ اگر اسے یہ کہا کہ حرام سے بچو، اس کو پتہ ہے کہ حرام سے بچنا اس کا مطلب کیا ہے۔ حلال کھاؤ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب یہ۔ ایک عقل ہے جس کو قرآن نے کہا کہ عقل والے اولو الالباب، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ریفائن عقل رکھتے ہیں، پاکیزہ عقل رکھتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اوپر محنت کرتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو نکھارتے رہتے ہیں، پیوریفائی کرتے رہتے ہیں۔ یہ وہ خاص عقل ہے کہ جب یہ انسان کو نصیب ہوتی ہے تو بے شک وہ اتنا علم والا نہ ہو، لیکن وہ ہدایت کے راستے کو قبول کر لیتا ہے۔ جب نبی اور رسول اس کو آواز دیتے ہیں تو اس کی آواز پر لبیک کہتا ہے، اور وہ اپنے ہدایت میں اضافہ کرتا ہے، آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ دو عقلیں ہیں قرآن پاک نے بیان کی۔ اب یہ دیکھیے کہ کتنے لوگ ہیں جو علم بھی رکھتے ہیں، عقل بھی رکھتے ہیں، لیکن وہ بھٹک جاتے ہیں۔ ان کے بھٹکنے کی وجہ کیا ہے؟ بھٹکنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس تعصب کو اور اس تنگ نظری کو اور اس انا پرستی کو، خود پسندی کو اپنی علم اور اپنی عقل پر حاوی کر لیتے ہیں۔ اگر وہ اپنے پر محنت کریں، تزکیہ نفس کریں، اپنے آپ کو ریفائن کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ خاص عقل ہے کہ جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتی ہے۔ تو سارے صاحب عقل، ہر کسی کے پاس عقل ہے۔ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ کا حکم بیان کر رہا ہوں، اللہ نے کس بات سے منع کیا وہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو ساری بات سمجھ آ رہی۔ لیکن اب اس بات کو قبول کرنے کے لیے ایک وہ عقل بھی ہے کہ جو فوراً ان باتوں کو قبول کرتی اور آمادہ ہو جاتی ہے کہ میں نے اس کے مطابق ہی زندگی گزارنی ہے۔ یہ وہ اگلا قدم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے قرآن پاک نے جب صاحبان علم اور عقل، کفار و مشرکین میں بھی بڑے ذہین لوگ تھے، سمجھدار تھے، علم والے تھے۔ ابو جہل ابو الحکم کہلاتا تھا، ذہین ترین انسان تھا، لوگ اس کے پاس اپنے فیصلے کروانے آتے تھے۔ تو رسول اللہ نے اس کو ابو جہل کہا، تو تاریخ میں آج تک اس کو ابو جہل ہی کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ وہ عقل ہی کیسی کہ جو خدا کے دین کی آواز پر لبیک نہ کہے، قبول نہ کرے۔ تو اس لیے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ صرف عقل کا ہونا کافی نہیں ہوتا، عقل بھی وہ ہونی چاہیے جو ریفائن ہو، کہ جو حق کو قبول کرنے کے لیے تیار بھی ہو۔